औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक मरतबा फिर अल्लाह ताला ने ये तौफीक बख्शी कि आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। मेरा पाक वतन जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को आपको दिखाता रहता है। लास्ट टाइम हमारे साथ मुख्तलिफ़ मेहमान मौजूद थे। एजाजुल हक साहब से गुफ्तगू हुई, PTI के रहनुमा कुछ मौजूद थे, उनके साथ गुफ्तगू हुई। एक ऐसी शख्सियत को आज हमने मदऊ किया है। कहा जाता है कि सियासत जो है ना, वो इंसान को बहुत कुछ करने पे मजबूर कर देती है। एक ऐसा नौजवान, एक ऐसा शख्स आज हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने अपने एक मिशन के तहत सियासत को ही छोड़ दिया और सियासत से बड़ा दूर दूर चले गए। आज इनसे गुफ्तगू होगी, कुछ ऐसी चीज़ें इनसे डिस्कस होंगी जो आज तक आपने नहीं सुनी। मेरी खुशकिस्मती कि स्वीट होम के ओनर कह लूँ, स्वीट होम के CEO कह लूँ, जनाब ज़मरुद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका मालिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका और आपकी सारी टीम का, रोज़ टीम का, टेलीविज़न की सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया, थैंक यू वेरी मच। हुजरे वाला कहा जाता है तरबियत बड़ा असर रखती है। माँ बाप के पास जब बच्चा आता है तो उसकी तरबियत शुरू हो जाती है, तमीज़ सिखाई जाती है, तहजीब सिखाई जाती है, मुआशरे का कैसा फ़र्द बनना है ये सिखाया जाता है। लेकिन अक्सर औक़ात ये गिला आता है इस दौर के अंदर कि माँ बाप सही तरबियत नहीं कर पा रहे। ये गिला आता है कि टाइम नहीं दे पा रहे। ये गिला आता है कि काश इसके माँ बाप ने ध्यान दिया होता तो आज ये यहाँ पे ना होता। ये ऐसे शख्स हैं जिनके ज़िम्मे हज़ारों सैकड़ों बच्चों की ज़िम्मेदारी है। ये वो हैं जिन्होंने हर यतीम के सर पर हाथ रखा और उसको बाप का नाम दिया। मैं 1-2 मरतबा गया स्वीट होम के अंदर, तो हर बच्चा जो छोटा सा था वह इनको पापा के नाम से, बाबा के नाम से, अब्बू के नाम से बुला रहा था। क्या जज्बात होते हैं खान साहब जब ये बच्चे इतने बंदे को इस तरह अल्बरेट मलिक करते हैं? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी के अंदर एक मिशन सौंप दिया। बेसिकली ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और चंद लम्हों की और चंद घड़ियों की होती है, और टाइम इतना जल्दी गुजर जाता है कि सिर्फ तहरीरें और यादें वाबस्ता रह जाती हैं। बेसिकली आपको पता है कि हम पॉलिटिशियन, अल्लाह ताला ने मुझे हर हवाले से बहुत नवाजा है। वकालत में गया तो वहाँ अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत करम किया। सियासत में आया तो अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ, पहले ही टेनोर के अंदर बड़ी इज्जत से नवाज दिया। और फिर एज ए चेयरमैन पाकिस्तान बैतुल माल जो 5 साल मेरा दौर था, मैंने पूरी कोशिश की ईमानदारी के साथ कि जिन लोगों की अमानतें पाकिस्तान बैतुल माल में मौजूद हैं वो मैं इनको डिलीवर करूं। और ये अल्लाह का करम रहा कि मैंने अरबों रुपए पाकिस्तान बैतुल माल में रहते हुए तकसीम किए। और बड़ा लकी डे था मेरे लिए कि जब मैं पाकिस्तान बैतुल माल से बाइज्जत फारग हुआ। मैंने खुद रिज़ाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद आपने देखा कि अल्लाह ताला ने मुझे हर हवाले से बहुत इज्जत से नवाजा। फिर मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे इंसिडेंट हुए। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेरे घर, मेरे जलसे में लियाकत बाग में आई, वहाँ पे शहीद होती हैं। अल्लाह ताला ने मुझे चंद सेकंड की ज़िंदगी के अंदर मुझे बचा लिया। और फिर आपने देखा जब 2013 में अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज्जत से भी नवाज दिया सिकंदर वाले वाक़े में, ब्लू एरिया में। बिल्कुल बिल्कुल, उस वाक़े पे डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक टर्न भी दे दिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी पाकिस्तान के उन बेटों और बेटियों के लिए जिनकी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, जिनको लोग तो यतीम कहते हैं लेकिन मैं उनको हमेशा फरिश्ता और परियां कहता हूँ, और वो मुझे पापा जानी कह के पुकारते हैं। तो इसका एक मैं समझता हूँ बड़ा लंबा और तवील सफ़र है। आज से 10-11 साल पहले एक बच्चे का आना और आज माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में मेरे बेटों और बेटियों का पूरे पाकिस्तान में मौजूद होना बेसिकली अल्लाह का करम है। पाकिस्तान स्वीट होम के अंदर जब आप आते हैं तो आपका ईमान जो है वो कामल यकीन के अंदर बदल जाता है कि इस सारे सिस्टम को चलाने वाला कोई और है, कोई और है। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। लेकिन हम उसको मानते नहीं हैं। हम कहते हैं कि मैं जो होती है ना, मैं वो नहीं मरती हम में से। लेकिन जब आप चैरिटी के काम में आते हैं तो मैं मर जाती है। फिर आपका यकीन एक कामल काम कर रहा होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ ना उससे डिलीवर होना ही होना है। मैं इधर आपको इंटरप्ट करूंगा कि तरबियत बड़ा असर रखती है। मैंने देखा माशाल्लाह बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट, कुछ पोजीशंस ले रहे हैं, कुछ बीकन स्कूल, पता मुख्तलिफ डिफरेंट स्कूल्स के अंदर। ये कैसी तरबियत है? बेसिकली मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि वो अल्लाह की रहमत है, और जब अल्लाह ताला की रहमत साल चल रही हो तो फिर आप मौजज़ात उसके अंदर देखते हैं। पाकिस्तान स्वीटों में एक मौजज़ा है, एक मौजज़ात है।
جب اس کے اندر آپ آتے ہیں تو آپ دیکھیں کوئی انسان 1000 من کا پتھر نہیں اٹھا سکتا ایسی فزیکلی. سیم پوزیشن ہے کہ آج کے دور میں 2 4 10 بچوں سے لوگ معاشی طور پہ پریشان ہیں, لیکن میں ہر وقت ڈھونڈتا ہوں نئے بیٹے بیٹیاں کہاں موجود ہیں. اور آج کل ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی کی کہ 10 سالہ کامیابی کے بعد میرے سارے بیٹوں نے A+ میٹرک کا ایگزام پاس کیا صدیق پبلک سکول. جی بالکل, میں چیمہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج میرے بیٹے ماشاءاللہ فرسٹ ایئر کے اندر موجود ہیں, اور اب دنیا کی تاریخ کا پہلا کیڈٹ کالج پوری دنیا کے اندر آج تک یتیم بچوں کا کوئی کیڈٹ کالج نہیں بنا. لیکن اللہ تعالیٰ جب کرم کرتا ہے نا پھر معجزے کرتا ہے. میں بات کروں معجزات کی. پچھلے سال مجھے راؤنڈ اباؤٹ کوئی 1 ارب روپے کی زمین راجہ علی اکبر صاحب اللہ انہیں خوش رکھے سواوا کے اندر موجود ہے, 1 ارب روپے کی زمین انہوں نے ڈونیٹ کی پاکستان سویٹ ہوم کیڈٹ کالج کے لیے. اور آج کل وہاں پہ ماشاءاللہ کیڈٹ کالج بڑی جلدی بہت تیزی کے ساتھ تعمیر ہو رہا ہے, اور بڑا اچھا. ملک صاحب میرے سارے بھائی بھی یہاں پہ گل تیری بھی میں تے بولے ہی نہیں, بولے کتنے نہیں ملک صاحب ہلے کام شروع نہیں ہے تو کہنا میں مستری نہ دیہڑیاں لواؤ اسی حالت کو کہنا زمور خان صاحب آئے نے کہا جی مزدوری میں 150 روپے دیہڑ تے کام کرتا 200 دسے ان پڑھ بندے نو مت بلاؤ مت بلاؤ. یہ جو بندہ دیکھ تیری سے نہ لانا لنٹر والے دن نہ بلانا کہنا لنٹر پاوے تو میں بلاوے چاول ونسن پتہ رات ہمارے یہ دوست ہیں, یہ حسن ہے, جب یہ ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں پوری پاکستانی قوم دیکھ کے ان کو خوش ہوتی ہے. اور آج کل تو بڑا مشکل دور ہے, کورونا کے دور کے اندر آپ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھیں, لیکن ان سب کو دیکھ کے ماشاءاللہ جب یہ ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی سب کو جمع کرتے ہیں, آؤ یار ٹیلی ویژن پہ دیکھو. کسی کو مسکراتا دیکھتا ہے تو یہ جلتا ہے. ماشاءاللہ مجھے کان میں کہہ رہا تھا جی گولڈ میڈل لسٹ انہوں نے بہت سارے بچوں کو کہا کہ صدقے کی سیری مجھے دیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ بڑا اچھا آج کا پروگرام اس حوالے سے بھی ہے کہ آج کل میں ان بچوں کی تلاش میں ہوں, ان ہیروں کی تلاش میں ہوں جنہوں نے میٹرک میں A+ نمبر لیے ہیں اور جن کے والدین اس دنیا کے اندر نہیں, اور بالخصوص جو شہداء کے بچے ہیں پورے پاکستان میں, تمام فورسز کے شہداء کے بچے, ان کو پاکستان سویٹ ہوم کیڈٹ کالج آفر دے رہا ہے کہ آپ کی تمام تر تعلیم و تربیت ہر چیز فری پاکستان سویٹ ہوم کیڈٹ کالج کے اندر. اور اب ماشاءاللہ رزلٹ بھی آنے والا ہے, پورے پاکستان میں تو آ چکا ہے, لیکن پنجاب کے ہمارے جتنے بھی 8 غالباً ہمارے بورڈ سے ان کا رزلٹ بھی آنے والا ہے. تو میں آپ کے توسط سے جو لوگ بھی آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ چھوٹا سا میرا یہ آپ نے کام کرنا ہے. یہ جو میرے چند فکرے ہیں ان کو آپ نے ضرور ہائی لائٹ کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی ایک ٹیکسٹ سے کسی بچے وہ بچہ آ جائے جس کی ماں اس وقت انتظار کر رہی ہے کہ میرے بیٹے نے میٹرک میں نمبر تو لے لیے ہیں, میں اس کو پڑھاؤں کیسے. تو میٹرک کے اندر جن بچوں نے امتیازی نمبر لیے ہیں, جو شہداء کے بچے ہیں یا جن کے والدین یعنی کہ جو یتیم ہے, میں یتیم کا لفظ استعمال نہیں کرتا لیکن شارٹ کٹ میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے, ان کو آپ پاکستان سویٹ ہوم تک پہنچائیں. میرا بشک نمبر آپ دے دیں لوگوں کو. جی انشاءاللہ, جی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں 03335709999 03335709999 کیونکہ آج کل میرا صبح شام دوپہر ایک ہی انہی بچوں کی تلاش میں گزر رہا ہے انشاءاللہ جی. اور روز ٹی وی آپ کے ساتھ سردار خان نیازی صاحب, دیکھیں سردار خان نیازی صاحب تو میرے بھائی ہیں, وہ تو شروع دن سے ہمارے اس قافلے کے اندر شامل ہیں, اور جب بھی ان کی گندم تیار ہوتی ہے مجھے فون کرتے ہیں کہ زمرد خان صاحب 200-400 بند گندم میں آپ کو بھجوا رہا ہوں. ویسے بھی میرے وہ بھائی بھی ہیں, میرے ہمسائے بھی ہیں, محسن بھی ہیں, اور ماشاءاللہ میرے سرینا کے اندر جم فیلو بھی ہیں. وہ تو ماشاءاللہ بہت کوئکلی کرتے ہیں. سکندر والا واقعہ کتنا بے چین, وہ سکندر والا واقعہ جب بلیو ایریا ہوا جی 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 سر, وہ سننے کو بے چین ہے, وہ سننے کو دل کہہ رہا ہے, وہ سٹوری سر سننے کو دل کر رہا ہے. چنگا بھلا بندے فیر لگ جائے تو مزے لے رہے ہیں. ویسے ایک بات ہے کہ یہ ویسے تو حماقت لگتی ہے جب بندہ یہاں پہ بیٹھ کے سوچے کہ ایک شخص ہے جس نے پوری میڈیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے, پورے اسلام آباد ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے, اور آپ گئے اور چادر ڈال کے اس کے اوپر. دیکھیں ملک صاحب, اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو میری مخلوق کے لیے کام کرے گا اس کو میں عزت سے نوازوں گا. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی میرے لیے مثال بھی قائم کی کہ عزت کے لیے کسی پرچی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, عزت کے لیے کسی حلقے کی چار دیواری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہے تو کسی حوالے سے بھی دے سکتا ہے. بیسیکلی کوئی شخص بزدل یا دلیر نہیں ہوتا. بالکل بالکل سر, میں 10 گھنٹے معذرت کے ساتھ 10 گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا, اور وہ آپ کا جو چیتے والا جمپ تھا
اور ایک اور اس کے اللہ ساتھ کی اس رحمت کو چل رہی گرایا۔ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بھی دینی تھی. آج میں پوری دنیا میں کہیں جاتا ہوں, شاید میں 100 دفعہ میں نے بنوں, وہ تو مزہ وہ نہ جو آئے. چند لمحوں کی زندگی ہے جو میں ان بچوں کو بچانے کے لیے گیا تھا سکندر کی فائرنگ سے, وہ شاید 100 دفعہ میں نے بننا بھی اس کے برابر نہ ہو. بالکل. لیکن بات یہ ہے کہ جب اللہ کا کرم چل رہا ہوتا ہے نا, تو پھر ساری عزتیں اس نے اپنے نام کی ہوئی ہیں. جس کو مرضی ہے عزت کا تاج اس کے سر پہ رکھتے. 6 سپٹمبر کو میں نے بیٹوں کو کہا, جتنے بھی میرے کالج کے بیٹے ہیں اس وقت سویٹ ہوم کیڈ کالج کے, کہ 6 سپٹمبر کو میں آپ کو 3 جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں, جو پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کو عزت دی ہوئی ہے, اور فار ایور جب تک انشاءاللہ تا قیامت پاکستان قائم ہے, ان کو جو اللہ نے عزت کا نشان دیا ہے, نشان حیدر کی صورت میں اپنے بیٹوں کو ان کے مزار پہ لے کے گیا. فرسٹ آف آل ہم یہاں پہ گئے پنڈ ملکہ میں محفوظ شہید کے مزار پہ, چھوٹا سا گاؤں ہے. بالکل. مزار بھی بڑا اس کے بعد ہم سوار محمد شہید, اس کے بعد سرور شہید. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں وہ رہتے تھے, اور اللہ تعالیٰ نے جب ڈیسیژن کر لیا کہ عزت دینے والا میں ہوں, اور آپ دیکھیں کہ تینوں سپر سٹار وہ پٹوار کے اندر آ گئے. ایک کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نشان حیدر سے نوازا, دوسرے کو مندرہ میں, تیسرے کو بھی مندرہ میں. تو جب اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو پھر اس کا اپنا میرٹ ہے, کس کو فار ایور زندہ رکھنا چاہتا ہے, کس کو مارنا چاہتا ہے. لیکن ایک بات ہے, جو اللہ کی مخلوق کے لیے, اللہ کے نظام کے لیے, اللہ کی دھرتی کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں, ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارا نام میں کبھی مٹنے نہیں دوں گا, انشاءاللہ. تمہارا نام ہمیشہ یہاں پہ قائم و دائم رہنا. آپ دیکھیں یہاں پہ پیر میر علی شاہ صاحب کو دیکھ لیں, بڑی امام سرکار کو دیکھ لیں, کوئی اخبار, کوئی ٹیلی ویژن, کوئی فیس بک, کوئی چیز نہیں تھی. لیکن آج شاید لوگوں کو وزیر اعظم کا نام تو یاد نہ ہو, کچھ 17-18 گزرے ہیں, ایسے ہی صدر کے نام تو نہ یاد ہوں, لیکن بڑی سرکار کا نام یاد ہے. وہی بات جی, کتنے مہر علی, کتنے تیری سیم سنا. پوزیشن بولڈا شپ پہ چلے جائیں آپ. بیسک یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کی مخلوق کے لیے, ان کی بہتری کے لیے کام کیا ہے, ان کو زندہ رکھنے کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا. جی, تو ہمارا ایک سیگمنٹ ہے مشورہ مفت ہے. مشورہ دینا ہے آپ نے ان لوگوں کو. پہلے حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی, وفاقی حکومت کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے جو بڑا ایشو ہے پاکستان میں وہ معاشی ایشو ہے. اس کو ریزالو کرنا آج پورے پاکستان کے اندر لوگ معاشی طور پہ تباہ ہو چکے ہیں. چاہے کوئی بڑے ہیں, چاہے چھوٹے ہیں, چاہے مزدور ہے, چاہے وہ کارخانے دار ہے, چاہے وہ ملازم ہے, کوئی بھی ہے, معاشی طور پہ لوگ تباہ ہو چکے ہیں. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جتنے بھی لوگ معاشی طور پہ سسٹم کو سمجھتے ہیں پاکستان میں, ان کی ایک گیٹ ٹوگیدر کرنی چاہیے, فار 2 days 3 days کانفرنس کرنی چاہیے کہ اس پرابلم سے لوگوں کو کیسے نکالا جائے. اگلا مشورہ جی, جو بھوک اور افلاس ہوتا ہے وہ بڑے سے بڑا جرم بھی کرا دیتی ہے انسان سے. بالکل. پیپلز پارٹی کے لیے کیا مشورہ ہے کہ اس ٹائم کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کے لیے بھی مشورہ یہی ہے کہ اس وقت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل کرے تو پورے پاکستان کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی ہے. سندھ کے اندر بھی جو حالات ہیں آپ نے دیکھے, میں نے سلاب کے اندر بھی بڑا کام کیا. 2010-11 میں چیئرمین بیت المال تھا, تو بڑے وسیع پیمانے پہ کام کیا میں نے سندھ کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, باقی اداروں کے ساتھ مل کے, سب سے پہلے وہ بھی معاشی حوالے سے یہ آ جاتی ہے کہ کریش ہو چکے ہیں لوگ پورے پاکستان میں, بالخصوص جہاں پہ سیلاب آئے ہوئے ہیں, چاہے وہ سندھ ہو, پنجاب کے ہو, پنجاب ہو, تو ان کو نکالنے کے لیے میاں نواز شریف کے لیے کچھ مشورہ. دیکھیں جی, میاں نواز شریف صاحب ماشاءاللہ ان کے پاس بڑی اچھی ٹیم موجود ہے پورے پاکستان کے اندر. ان کو بھی ریوائیو کرنا چاہیے, جو اپنی غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے, تاکہ آئندہ اگر وہ بہتر طریقے سے آئیں پالیٹکس کے اندر. مولانا صاحب کے لیے مشورہ. دیکھیں, مولانا صاحب تو ماشاءاللہ سب کو لیڈ کر رہے ہیں, میرے بھی بڑے اچھے دوست بھی ہیں, کولیگ بھی رہے ہیں, وہ تو لوگوں کو مشورہ دینے والے ہیں, ان کو کون مشورہ دے سکتا ہے. عمران خان کو 1 لائنر مشورہ کہ اس بات پہ عمل کر لو. دیکھیں, عمران خان ماشاءاللہ ہم کولیگ بھی رہے ہیں 2002 سے 7 تک, پاکستان سویٹ ہوم میں بھی آتے رہے ہیں. ان سے میری گزارش یہی ہے کہ آپ پرائم منسٹر بننے سے پہلے جن جن اداروں میں گئے ہیں ان کو ضرور ایک وزٹ کر لیں, کیونکہ یہ سیٹیں جو ہوتی ہیں بڑی عارضی ہوتی ہیں. چلی جانی یہ ہے. منسٹر, پرائم منسٹر, یہ بڑی چھوٹی سیٹیں ہوتی ہیں اور بہت جلد لمحے گزر جاتے ہیں. زرداری صاحب کے لیے کم از کم جہاں پہ آپ گئے ہیں جن اداروں میں, ان کو ضرور آپ وزٹ کریں, ان کو دیکھیں کہ شاید وہ بھی آپ کے انتظار میں ہوں,
وہ بچے جن سے آپ نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے ان کو بھی کبھی بلا لیں پرائم منسٹر ہاؤس میں ان سے گپ شپ کرنے کے لیے. سابق صدر آصف علی ملنے کی تم کوشش کرنا وعدہ کبھی نہ کرنا وعدہ تو ٹوٹ جاتا پاکستانی ہے. گانا گا پاکستانی گانا. خیر گانا کہتے ہیں گانے کی کوئی حدود نہیں ہوتی. آصف علی زرداری صاحب کے لیے مشورہ. دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں بہت زیر قسم کے سیاستدان ہیں. آج کل ان کی صحت خراب ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ویسے میں سمجھتا ہوں ان کو پارٹی کے اندر جو اس وقت تنظیمی امور ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ کچھ بلاول بہتری بھٹو کرنے زرداری کے لیے مشورہ ضرور کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی میرے لیڈر بھی ہیں اور دوست بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سندھ میں توجہ دینے کے بعد وہ پورے پاکستان کے اندر اور بالخصوص کشمیر کے اندر پارٹی تنظیموں پہ توجہ ضرور دیں گے. وہ انہیں شادی کا بھی دینا جی, مکائیں کا میں دیکھا چاول چاول کھلاؤ کہہ دو آج. شادی کا مشورہ کوئی نہیں دیتا, وہ بغیر مشورے کی ہوتی ہے. مشورہ سے شادیاں نہیں ہوتی. چوز ون جی, دونوں میں سے ایک بندہ جو ہے آپ نے چوز کرنا ہے, مریم یا شہباز. دیکھیں جی دونوں ہمارے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے. مریم کا بہت بڑا نام ہے پاکستان میں, نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں اور فیمیل ہونے کے حوالے سے انہوں نے کافی جدوجہد کی اور کر بھی رہی ہیں وہ پاکستان میں. کرکٹ یا ہاکی, خود کیا فیوریٹ ہے آپ دیکھیں کا؟ میں تو کبڈی کھیلتا رہا ہوں, مجھے تو نہ کرکٹ پسند ہے اور نہ ہاکی پسند ہے. کبڈی کھیلتے رہے سردار خان نیازی یا کاشف عباسی, کون سا آپ کا جنرل؟ دیکھیں اب اپنے گھر میں بلا کے تو یہ دونوں نے تجھے عباسیوں نے سرداروں نے لڑائی مت کراؤ. وزارت یا سوشل ورک, کیا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں جی میں تو اگر دنیا میں کوئی 50 دفعہ ہوں نا اور اللہ تعالیٰ مجھے کہے کہ آپ سلیکشن کریں گے سارے کاموں کی, تو میں ہمیشہ سلیکشن کروں ویلفیئر کے کاموں کی, سوشل ویلفیئر کی. کیا بات ہے, کیا بات. مووی یا موویز دیکھتے ہیں یا سانگز وغیرہ سنتے ہیں فری ٹائم ہوتا ہے جب؟ دیکھیں جی دونوں اچھی ہیں لیکن سانگ زیادہ اچھے ہوتے ہیں. آپ گاڑی میں بھی سن لیتے ہیں, آتے جاتے بھی سن لیتے ہیں. مووی کے لیے آپ کو 3 گھنٹے ضائع کرنے پڑتے پھر ہیں. ایک گانا آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں سر اسی موقع پر. جندنا میں کر جاگا, کیا بات ہے. جندنا میں کر جاگا, وہ لوکی کہندے چھڑ ماہی میں چھڑیا تے مر جاگا, ماڑا تے ماڑا سی یار جو ہے. بازار پہ میرے واپس کیوں ہی بچے, کیوں میرے گانا نہیں گوایا؟ ایک منٹ جی, کھانا کھانا پسند کرتے ہیں کھلانا پسند کرتے ہیں؟ دیکھیں جی مجھے بہت زیادہ شوق ہے کھانا کھلانے کا لوگ کھلانے کا. اور ماشاءاللہ کرونا کے اندر بھی میری پوری ٹیم نے, میں سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, تقریباً 18 لاکھ روٹیاں ہم نے ماشاءاللہ 4 مہینوں میں, جو کرونا کا کرائسس تھا وہ پوری پنڈی, اسلام آباد, ٹیکسلا, وا فیکٹری میں ہم نے تقسیم کی لوگوں کے ساتھ مل کے. اور ہم نے سارے مدینہ دسترخوان کا قیام کیا جو اب بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں جو اصل کام ہے نا, اصل کھلانا ہے, جو پیروں فقیروں کا میں سمجھتا ہوں جو تاج ہے, جو ان کی سنت ہے, وہ لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. اور صبر کر رہے یار, تو کہا گئے چبل انسان مینو کہہ رہا جی سنگل دال ماش تے 2 روٹیاں کیا من. سب سے جو بڑی عبادت ہے دنیا میں وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے, ایسے. اور اس کے بعد ساری عبادتوں کا آغاز. اپنا فیوریٹ کیا ہے, سویٹ ڈش؟ لو جی یہ عبادت واڈی پھر ختم نہیں ہوئے گی. اے جناب خواہ دنیا زمانے دا ناشتہ کر کے پھر کردا نے. آج اصل میں پتہ ہے کیا مسئلہ اے نہیں مکدی نے آج مسئلہ یہ ہے کہ یہاں میں بیٹھا ہوں, آپ کی گفتگو بڑا لوگ مشکل کے ساتھ سنیں گے. آج آپ کو میری گفتگو ایسا ہی ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ کھانا فیوریٹ کیا ہے؟ اور مجھے خود مزہ آ رہا ہے ان سے بات کر کے, میں ادھر آنا ہی نہیں چاہ رہا. مجھے زیادہ فش اور دمبے کا گوشت میری پسندیدہ ڈشیں. وہ پاکستانی یا کہیں سے باہر؟ پاکستانی یہاں سے جی. اسی بھی تمہیں دا گوشت کھانے آ رہی چوری دا پکڑ کے لے آنا ہے, بکرا چوری کرنا ہے. ملتا ہوں جی چھوٹے سے بریک کے بعد اور گفتگو کو یہیں سے جاری رکھوں گا. خوش آمدید کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر آپ کو میرا پاک وطن. حضرے والا گفتگو ہو رہی ہے سویٹ ہوم کے حوالے سے. سویٹ ہوم کے اندر جو سین سنیریو وہ بڑا عجیب سا ہے. عجیب اس طرح کا ہے کہ ایک ٹائمنگ ہے کھانے کی اور پراپر کھانے, صاف ستھرا ماحول, جم کا انتظام, ورزش کا انتظام, اس کے علاوہ بچوں کی تربیت جسمانی کے لحاظ سے ذہنی. یہ بتائیے گا کہ یہ جب ذہنی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس ذہنی تربیت کے اندر کیا پراپر ہمارے پاس ٹیچرز ہیں کہ جو تربیت کرتے ہیں یا خود ہی کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بچے کی بھی سب سے جو بڑی تربیت گاہ ہے وہ اس کا 5 وقت نماز پڑھنا ہے, مسجد کے اندر جانا. ماشاءاللہ.
اور ماشاءاللہ پاکستان سویٹ ہوم کے اندر میرے ساتھ پوری ٹیم موجود ہے، ہر حوالے سے، اسلامک اسٹڈی کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، گیمز کے حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے، ہر حوالے سے ٹیچرز موجود ہیں آپ کے پاس؟ اور ماشاءاللہ ان کا صبح تقریباً 4 ساڑھے 4 اٹھنا، اس کے بعد پراپرلی باجماعت نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، پھر ناشتہ گٹھا کرنا، پھر گیمز کرنا، پھر ان کی زندگی ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی ہے۔ تربیت کا نام ہے ترتیب، کہ آپ نے زندگی کو ترتیب کیسے دینا ہے۔ اور ماشاءاللہ جو ان کی تعلیم کے ساتھ بیسک جو تربیت ہو رہی ہے بہت کم اداروں میں موجود ہے۔ آج آپ گھروں میں دیکھ لیں کہ بچے ماشاءاللہ پوری رات فیس بک پہ ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے تک وہ ناشتہ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ تیار ہوتے ہیں۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں پورے معاشرے کی، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان سویٹ ہوم کے اندر ایک بڑی نورانی صبح ہوتی ہے۔ ہمارے بہت سارے دوست صبح کو بھی آتے ہیں وہاں پہ بچوں کو دیکھنے کے لیے۔ گراؤنڈ کے اندر جب آپ اندازہ کریں گے 400-500 بچے کھیل رہے ہوں، مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہوں، اور ان کے اندر بہت ہیرے ہیں ماشاءاللہ، بیسٹ تلاوت وہ کرتے ہیں، بڑے اچھے نعت خوان ہیں، بڑے اچھے سپیکرز ہیں، اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ 4 صوبوں سے ہیں، پھر کشمیر سے ہیں، گلگت سے ہیں، پورا ایک میں سمجھتا ہوں پاکستان چھوٹا پاکستان، چھوٹا پاکستان وہاں پہ موجود ہے۔ اور میرا جو مشن ہے کہ آج تعلیم بہت زیادہ ہے پاکستان میں، لیکن سب سے بڑا فقدان تربیت کا ہے۔ میرا جو مشن ہے وہ صرف تعلیم نہیں ہے، ایک بہترین قسم کی تربیت ہے کہ وہ دنیا میں آئے کیوں، انہوں نے دنیا میں کرنا کیا ہے۔ کیا انسان دنیا میں صرف اپنے لیے آیا ہے، وہ پڑھے بڑا ہو کمائی کرے اور کھائے پیے اور مر جائے؟ یا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات بھی ہے نا کہ کیا ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم کھاؤ پیو سو جاؤ، یہ کام ہم جانوروں سے لے سکتے تھے، کیا تمہیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ کام ہم فرشتوں سے لے سکتے تھے، تمہیں ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ سمجھو سیکھو۔ دوسرا میں جو چاہتا ہوں، جو میں ان کی تربیت کر رہا ہوں، میری وہ ریفلیکشن ہو۔ دیکھنا دنیا سے تو لوگوں نے چلے جانا ہے، اگلے کچھ سالوں میں نے بھی چلے جانا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جب میں جاؤں دنیا سے تو ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر تحصیل میں، ہر گاؤں میں چھوٹے زمرد خان آپ کو ملیں، ماشاءاللہ، جو یتیموں کی خدمت کر سکیں، جو بوڑھوں کو کھانا کھلا سکیں، جو خواتین کا احترام کر سکیں، جو ہمدردی کر سکیں لوگوں کے اندر، جو ایک رول ماڈل ہو معاشرے کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے۔ یہاں پہ بڑے کم لوگ آئے ہیں دنیا کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ تعلیم کے ساتھ تربیت، اخلاقی تربیت، سماجی تربیت، کہ سماج کے اندر انہوں نے کیسے رہنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اندر ہم ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کر دیں تو انشاءاللہ وہ ریفلیکشن ہوں گے آنے والے وقتوں کے اندر۔ خان صاحب 2 چیزیں کہ کہیں نہ کہیں ایموشنل اٹیچمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں ان کی، جب درد ہے تو ماں ایک منہ سے نکلتا ہے لفظ، ماں کو اللہ نے ایک درجہ بخشا ہے، یتیم ہونا ایک بالکل ماں کا سایہ نہ موجود ہونا، کیا اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے؟ یہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، پریاں، ان کے اندر سب سے جو بڑی بھوک ہوتی ہے نا وہ پیار کی ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی پیار کے ساتھ بلائے، عزت کے ساتھ بلائے، اور وہ پھر کس کو اپنے وہ جو جذبات ہیں ان کے اندر کس کو پاپا جانی کہیں۔ وہ جو ان کی ریفلیکشن ہے نا مجھے پاپا جانی کہنے کی، 1 سیکنڈ کے اندر پتہ نہیں کتنی دفعہ پاپا جانی کہہ جاتے ہیں، تو وہ اس پیار کی ریفلیکشن ہے جو ان کو میں دے رہا ہوں۔ تو بچوں کو جو سب سے زیادہ نیڈ ہوتی ہے نا وہ پیار کی ہوتی ہے، کہ ان کو کوئی پیار سے بلانے والا ہو۔ دیکھیں کھانا تو وہ بیچارے کھا سکتے ہیں کہیں بھی جا کے، مانگ بھی سکتے ہیں، ماں ان کو کپڑے بھی پہنا سکتی ہے، گھر میں رکھ بھی سکتی ہے، محلے سے بھی مانگ کے کھلا سکتی ہے۔ میرے پاس جو بھیجنے کا مقصد یہ ہے، کسی بھی ماں کو اپنے بچے دور کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کا یہاں آنا، میرے پاس رہنا، وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا تعلیم حاصل کرے، تربیت حاصل کرے، میں اس کو وہاں دیکھوں جہاں میرا دل چاہتا ہے۔ ایسے کیسز بھی ہوں گے آپ کے پاس جس میں ماں بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے؟ بے شمار ایسے کیسز ہیں جن کے پاس جن کی ماں بھی نہیں ہے، جن کے باپ بھی نہیں ہے، جن کی مکمل نسبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دیکھیں نا وہ یتیم دنیا کے اندر یتیم کی شکل میں تشریف لاتے ہیں، اور 6 سال بعد ان کی والدہ ماجدہ بھی دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ یہ بڑا ڈیپ سوچنے کا ایک مقام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کیوں پیدا ہوئے، اللہ اکبر، اور پھر وہ ڈبل آرفن کیوں ہوئے۔
آج کے معاشرے کے اندر نعوذ باللہ ہم کہتے ہیں جی یتیم کے اندر بڑی کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا کے اندر ایک ہی کمپلیٹ شخصیت آئی ہیں جو دونوں جانوں کا نور ہے، بے شک اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا. اللہ نے کہا نو مور، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آخری کتاب بھی ان کو دے دی، اور دونوں جانوں کا عرش اور فرش کا نور ایک یتیم کے سر پہ اللہ نے عزت کا تاج رکھ دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کو سمجھنے کے لیے یہ پڑھنے سے نہیں آئے گا. آپ ہزار دفعہ قرآن پاک پڑھیں، لا تعداد حدیثیں پڑھیں، لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ دنیا کے اندر یتیم کیوں آئے. لیکن اگر آپ کسی نسبت کے تحت، کسی چاہت کے تحت آپ دیکھیں کہ یہ جو یتیم کھڑا ہوا ہے اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے، اللہ یہ اکبر. کس کا کلاس فیلو ہے، پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کو پیار نہیں ہے یتیموں کے ساتھ، اللہ کو عشق ہے یتیموں کے بے ساتھ. شک. اچھا حضور والا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کلاس میں سے لے کے آئے کہ میری جو پسندیدہ کلاس ہے وہ یہ کلاس ہے. جب یہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی بلوغت کی ایج جو ہے وہ ایک جوان بچہ ہے، کیا اس کی شادی وغیرہ بھی سویٹ ہوم کروا رہا ہے یا کیا دیکھیں جی ابھی تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، ابھی تو وہ فرسٹ ایئر میں پہنچے ہیں، ان کی شادیاں بھی کریں گے، ڈھول بھی بجائیں گے، براتیں بھی لے کے جائیں گے، بہت کچھ کریں گے. ہاں مولا خوش رکھے، پاک لگے رہنے اور لنگر چلتے رہنے، الہی خیر اور مروی اور پنڈا. ایک منٹ رکو، ایک منٹ مجھے ذرا مجھے براتوں کے سیریس ساتھ- گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے ان کو چھوٹا سا کیوں دینا ہے؟ اور یہ براتوں کے ساتھ ان کو میں نے ساتھ لے کے جانا ہے اپنے بیٹوں کی، اور براتیں بھی ایک ہاتھ گھوڑا نہیں ہوگا، اس میں 10 بچے گٹھیں گے برات میں. آپ کے ساتھ ابھی جو آپ نے پیرنٹس کا تذکرہ کیا ہے کہ جن پیرنٹس تو بولا کرے پیرنٹس یہ دراصل یہ سڑتا ہے جی چلتا سڑے آپ نے تو اچھا مجھے گفتگو کرنے تو آج پانی سوندہ رہا. آج نا ہمارے گیسٹ ایسے ہیں کہ گفتگو کے بیچ میں آپ کو میں لانا ہی نہیں چاہتا. ماں کے بارے میں شیر ظہور خان صاحب، کتے کٹے کتے وچھے کتے گاواں ہوندیاں نے، اچھا کتے کٹے کتے وچھے کتے گاواں ہوندیاں نے، عشق دیاں اوکھیاں راواں ہوندیاں نے، اور میں سارا جگ پھر کے ویکھیا او پراؤ ماواں ہوندیاں نے. بے شک جیسی بات تو ہے. انشاءاللہ جی وہ میرے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، شادیاں بھی ہونی ہیں، بڑے بڑے لیول پر جانا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جو میرا ایمان ہے، کیونکہ میں نے جو سوچا آج تک وہ کمپلیٹ ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ پاکستان سویٹ ہوم کے بچے اس دھرتی ماں کا نام روشن ایک کریں. اور چیز کہ کیا یہ چاروں صوبوں کے اندر آپ کوئی سوچ رہے ہیں کہ اسی طرح کے سویٹس ہوم بنے؟ دیکھیں جی اب جو میرا مشن ہے وہ ہے پاکستان سویٹ ہوم کیڈٹ کالج. ابھی یہ پہلا کیڈٹ کالج جو بن رہا ہے یہ سواوا اور گجر خان کے بالکل مڈ میں بن رہا ہے، وادی راج اکبر میں. انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد یہ کمپلیٹ ہو جانا ہے، اور پھر میری خواہش ہے کہ ہم ایک شمالی وزیرستان میں، جہاں پہ ہم آلریڈی پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے میں نے سیٹ اپ بنایا میر علی میں، ایک ہم نے کیڈٹ کالج وہاں بنانا ہے. اور مجھے امید ہے کہ چاروں صوبوں میں پھر ڈویژنل سطح پہ میری تو خواہش ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ہم سویٹ ہوم کو لے ان کے فرشتوں اور پریوں کے لیے کام کریں. لیکن اس کے لیے میں تنہا کچھ نہیں کر سکتا. میری جتنے بھی لوگ میری آواز سن رہے ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ یہ دنیا بڑی چھوٹی سی ہے، بڑی مختصر سی ہے، اصل کام یہ ہے اس کی طرف آئیں. میں تو آج آن ایئر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں ہماری ضرورت ہو، ہماری ٹیم کی ضرورت ہو، روز ٹی وی کی ضرورت ہو، حقیقی سکون ہوتا ہے نا، حقیقی سکون، جی. وہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی خدمت کے اندر رکھا ہوا ہے. بالکل ایسا. جو کہتے ہیں قلبی سکون، اگر آپ قلبی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے قافلے کے اندر شامل ہو جائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو قلبی سکون ہے، جو حقیقی خوشی وہ کیا ہوتی ہے. مجھے کچھ باتیں اور کرنی ہیں آپ سے، پھر میں بریک کی طرف جاؤں گا کہ آپ کے ہاں طریقہ کار کیا ہے؟ بچے کیسے رابطہ کر سکتے ہیں؟ ڈائریکٹ وہ سویٹ ہوم کے اندر آئیں یا آن لائن بھی کوئی رابطے کا نمبر ہے؟ اور پورے پاکستان میں بھی پاکستان سویٹ ہوم کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں، میرے ٹیلی فونک نمبر بھی ہوتے ہیں ہر جگہ پہ. پاکستان سویٹ ہوم کی فیس بک بھی ہے، پیج بھی ہے سارا، اور ماشاءاللہ اب تو پاکستان سویٹ ہوم کا بہت بڑا نام ہے پوری دنیا میں. جی. ہمارے ایڈمیشن کا طریقہ کار ہے، ایک ایڈمیشن تو ہم کرتے ہیں ابتدائی طور پہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں پریپ میں 4 اور 6 سال کے، اور آج کل ہم کیڈٹ کالج کا، جیسے میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ جتنے بھی بچے جنہوں نے ریسنٹلی میٹرک کیا ہے، جو یتیم ہیں، جن کے والد اس دنیا کے اندر نہیں ہیں، جنہوں نے امتیازی نمبر حاصل کیے ہوئے کم از کم 70+، وہ ایف ایس سی کے اندر اور آئی سی ایس کے اندر آ سکتے ہیں پاکستان سویٹ ہوم کیڈٹ کالج کے اندر. جو اگلے ہم نے 15-20 دنوں کے لیے پوری مہم چلائی ہوئی ہے. بہت سارے بیٹے میرے پورے پاکستان سے آ رہے ہیں. اچھا یہ بتاتا چلوں ناظرین کو، یہ ایجوکیشن فری ہے، وہاں پہ رہن سہن فری ہے، وہاں پہ دیکھیں جی یہ پہلا کیڈٹ کالج ہے جس میں تمام تر ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، دیکھیں 3-4 چیزوں کا ڈسیزن اللہ نے کر دیا ہے. رزق اللہ نے دینا ہے، زندگی اللہ نے دینی ہے،
موت اللہ نے دینی ہے, عزت اللہ نے دینی ہے, ہم نے صرف سوچنا ہے اس کے لیے. ऐसे دینے والی اللہ کی ذات ہے. لیکن میرے ساتھ ماشاء اللہ تعالیٰ نے اتنی مضبوط ٹیم دی ہوئی ہے کہ میں جو بھی سوچتا ہوں اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے میرے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے اندر تمام تر تعلیم و تربیت مفت ہے. ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਓਏ ਚਵਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਲਣ ਕਿਸ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਸਬਰ ਕਰ ਖਾ ਕੇ 12 ਨਾਨ ਖਾ ਜਾਣੇ ਤੂੰ. 12 ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਲਣ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ. अच्छा, डॉक्टर साहब ने कुछ मलिक साहब ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. वक्त की ज़रूरत है कि ऐसे जैसे आप स्वीट होम चला रहे हैं तो इस तरह पाकिस्तान के हर शहर में स्वीट होम की ज़रूरत है और बनने भी चाहिए. तो इसमें कोई प्लान कर रहे हैं आप या? देखें जी, उसके लिए तो मैं अपील ही कर सकता हूँ कि जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आपने थोड़ा सा टेस्ट तो कर लिया कि ज़िंदगी कितनी मुख्तसर होती है. जी. ये कोरोना जब ने आके मार्च के अंदर आप देखें कि 8-10 मार्च को तो बड़ी रौनक थी पाकिस्तान में. फिर 12-13 मार्च, 16 मार्च, 18 मार्च, 23 मार्च को क्या हुआ पाकिस्तान में? अप्रैल मई तो सब. जितने भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि जिनके पास कुछ करने के लिए है वो ज़रूर इस तरफ आएँ. ज़िंदगी तो बड़ी शॉर्टकट सी है, बड़ी मुख्तसर सी है. मैंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है. मैं तो चाहता हूँ कि मैं तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कॉलेज बना दूँ, लेकिन उसके लिए टीम चाहिए, उसके लिए वॉलंटियर चाहिए. जो भी लोग वॉलंटियरली काम करना चाहें पाकिस्तान स्वीट होम में, कुछ भी ना दे पाकिस्तान स्वीट होम को. आपके पास अल्लाह ने आपको अकल दी हुई है, फ़िक्र दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, तो आप मुझे ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं. मैं पहले भी अपना नंबर मैं नीचे चला दूंगा जी इंशाल्लाह. बस मेरा नंबर भी नीचे चला दें, डायरेक्ट भी है मेरा नंबर है. आप पाकिस्तान स्वीट होम, मैं पूरे पाकिस्तान से जहाँ से भी आप वॉलंटियर आना चाहते हैं, अब हम बल्कि एक पूरा वॉलंटियर डे मना रहे हैं, उसमें आपने भी आना ही, तशरीफ लाना है इंशाल्लाह. आपके साथ रोटियों के साथ सालन भी होगा आपको. और बाकी भी लोग आए वॉलंटियर. हम बना रहे हैं हैप्पी वॉलंटियर डे हैप्पी वॉलंटियर डे. ठीक है. आफ्टर कोरोना के बाद कम अज़ कम लोग हैप्पी हों, को बाहर निकलें और अल्लाह का शुक्र भी अदा करें कि कुछ लोग तो हमारे बहन भाई चले गए इस दुनिया में. कोरोना में बहुत सारे लोग यहाँ पे शहीद हुए, उनके लिए मैं ज़ाहिर तज़ियत भी करता हूँ. अल्लाह ताला जन्नतुल फरदौस में उनको आला मकाम दे. जो लोग बीमार हैं इस बीमारी से, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, और जो बच गए हैं अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो इंसानियत के लिए भी कुछ काम करें इंशाल्लाह. ਓਏ ਓਏ ਹਾਂ 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 ਇਹ ਕੌਣ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਹਿਲ ਬੰਦਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ. क्या ਇਹ हुआ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੀਟ ਹੋਮ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਠਾਈ ਮੁਫਤ ਲੱਭਦੀ ਏ. ਓਏ ਅਦਾਰਾ ਹੈ sweet वैसे वो home. है ही इतना मीठा इदारा. डॉक्टर साहब आप कोई सवाल करें फिर मैंने ये ब्रेक की डॉक्टर तरफ. साहब आप मलिक साहब बात यह है कि जैसे सियासत में हमने देखा है कि आने के बाद बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया जाता है, उनकी केयर या उनका ख्याल नहीं रहता. लेकिन आप वैद बंदे हैं और आपको बड़ा क्रेडिट भी जाता है कि आपने बच्चों के खाते स्वीट होम सियासत छोड़ दी आपने. ये सियासत तो कोई छोड़ता ही और नहीं है. देखें जी, सियासत तो बड़ी मुख्तसर सी दुनिया है. सजाद खान साहब मेरे भाई यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं. अल्लाह ताला इनको सलामत रखे. आमीन. जी बिल्कुल. बात ये जी कि सियासत बड़ा मुख्तसर सा सफ़र है. इतना छोटा सा ये पानी का बुलबुला है, इस तरह आता है और फिर नीचे जाता है और फिर बेशुमार लोग इसके अंदर बह के चले जाते हैं. जी जी. लेकिन मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ कि ये जो मखलूक की खिदमत है, मैं आप देखें कि अब्दुल तारीदी साहब ने कितना बड़ा काम किया, अल्लाह. डॉक्टर रुत साहबा, दुनिया में कितने कितने लोग आए. लेकिन जो अल्लाह ने एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम बनाया हुआ, उसने कहा जी सब लोगों ने मिट जाना है, लेकिन मेरी मखलूक की खिदमत करने वाले को मैं मिटने नहीं दूंगा. क्या बात है. ये बड़ी बात है कि आपके एक शेर में आपको सुना दूं, कहते हैं दागे सजूद तेरी जबीं पे हुआ तो क्या, कोई ऐसा सजदा कर कि ज़मीन पे निशान छोड़ जाए. कोई ऐसा सजदा करके तो जमीन पे निशान छोड़ जाए. अल्लाह की राह में मखलूक के लिए खिदमत करते हैं, वो ऐसे सजदे हैं कि अल्लाह ताला ने उनका नाम क़यामत दायम रखना है. मिलता हूँ जी छोटे से ब्रेक के बाद. मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद और गुफ्तगू यहीं से जारी रखूंगा. खुश आमदेद कहता हूँ एक मरतबा फिर आपको. लीडर बहुत सारे पाकिस्तान ने पैदा किया. आपका फेवरेट लीडर? देखें जी, मैंने अभी आपको कहा कि मैंने अब जिस रास्ते का सफ़र किया है, मेरा पसंदीदा लीडर है अब्दुल तारीदी, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है. उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है. ठीक है. इतना कुछ सीखा है, बिलखसूस उनके अंदर भी एक बड़ा, मैं समझता हूँ चैरिटी के हवाले से एक बहुत बड़ा उनका दिल था. ब्यूरोक्रेट्स कौन सा था? जन्नतुल फरदौस में उनको आला मकाम. देखिए ब्यूरोक्रेट्स तो बहुत सारे मेरे साथ आए. जी जी. आपका फेवरेट आए और उसके अंदर
किसी एक का नाम लेना पसंद करेंगे? देखिए हमारे साथ तो काफ़ी दोस्त रहे हैं इसमें, इस काफिले के अंदर। मुझे तो आपको एग्जैक्ट याद नहीं। फेवरेट प्लेयर क्रिकेट में हो, हॉकी में हो, किसी मैंने में पहले गुजारिश की मुझे क्रिकेट, हॉकी इतना। मूवीज में सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन? ये तो तीनों काम मैंने किए ही थे। मैं क्रिकेट बचपन में सबसे ज्यादा किसको फॉलो करते थे? बचपन की बात कर रहा हूँ, शरारती थे या मासूम थे? देखिए मैं काफ़ी शरारती था माशाल्लाह। मैं बड़ा बचपन की कोई ऐसी शरारत हमारे लड़ाई झगड़े काफ़ी सारे ज़ाहिर है, स्कूल ज़हीन कॉलेज लोग शरारती होते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत कुछ किया, लेकिन मैं समझता हूँ सारी अमाकतें थी। अब आज आप जाके सोचते हैं तो अमाकतों को सिर्फ बंदा खुद ही सोच के एंजॉय करे ज़्यादा अच्छा कोई होता है। वैसे एक छोटी सी माका सुना दें ताकि हमारे बच्चे देखते हैं आपको। देखिए बच्चों के लिए मेरी गुजारिश है कि ज़रूर आप जो अच्छी गेम्स हैं, मैं जूडो कराटे भी बहुत अच्छी खेलता था, हॉकी भी बहुत अच्छी खेलता था, और जब आप खेल रहे होते हैं कबड्डी, उसमें आप कोई जूडो कराटे वाला एक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं उसके अंदर भी मागत कर जाता था, किसी को किक लगा दी, कुछ ना कुछ लगा दिया। चलता रहता था कॉलेज में भी और स्कूल में भी। फेवरेट टीचर कोई जब स्कूल टाइम में थे? देखिए जी, मैं कल भी गया था यहाँ पे, जनरल साहब हमारे उनको मिलने के लिए रावलपिंडी में कैंट ग्रीन स्कूल के हमारे जो डीजी साहब हैं उनसे मिलने के लिए। तो मैं उनको बता रहा था जी कि मेरे जो पसंदीदा टीचर हैं अभी माशाल्लाह ज़िंदा हैं, वो अहमद खान साहब हैं, मंजूर हुसैन साहब हैं, जिनके पास मैं पहली क्लास के अंदर दाखिल हुआ। और माशाल्लाह जब मैं MNA बना तो सबसे पहले मैंने उनको उम्रे पे भिजवाया। माशाल्लाह। हाफिज़ गुलाम रब्बानी साहब, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, जो हमारी मस्जिद में मौजूद हैं अब भी, जिनके पास मैंने कुरान पाक पढ़ा। और जब मैं MNA बना तो मैं समझता हूँ कि अगर वो टीचर ना होते, आपको पता ना 2002 में पाबंदी थी कि जिन लोगों ने BA नहीं किया हुआ, बड़े बड़े लोग उसमें से आउट हो गए। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने हम जैसे लोगों को मौका दिया, तो उसका क्रेडिट सारा हमारे टीचर्स को जाता है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, किस पे बिलीव करते हैं? हमारे जब हमारा दौर था तो लव मैरिज थी नहीं, उस वक्त सिर्फ अरेंज मैरिज थी। कभी प्यारा प्यार याद आता है कि वो स्कूल की कोई टीचर या कुछ? देखिए हमारे पास जो टीचर थे उनके हाथ में बहुत लंबा सा डंडा होता था, वो भी बहू है ना या ताजा कुछ भी नहीं, मतलब कोई ऐसे जिंदगी में रोमांटिक है आप, अंदाज से लगता है। लेकिन देखिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे टीचर्स टोटल डिफरेंट थे, स्कूल डिफरेंट थे। ये तो आजकल के स्कूल्स भी हैं, कॉलेज भी हैं और सारा कुछ। वैसे फारिग टाइम में स्विमिंग, जिम या रनिंग क्या? मैं तो करता हूँ जी, बड़ी अच्छी रनिंग करता हूँ, स्विमिंग करता हूँ। नियाजी साहब और हम गट्ठी स्विमिंग करते हैं, वो भी शाम को वहीं होते हैं। और मुझे किसी एक अच्छे डॉक्टर ने कहा हुआ है कि 2 घंटे आप जुमरत खान को दिया करें। तो जुमरत खान मेरा अच्छा दोस्त है, उसको मैं चाहता हूँ वो जरा ठीक रहे ताकि ये सारा सिस्टम चलता रहे। फिजिकल फिटनेस के लिए 2 घंटे मैं उनको देता हूँ उनकी सेहत के लिए। तू कट्टा स्विंगिंग करने अल्लाह ना बाकी 22 ना बाल्टी में पानी पा के खान साहब कहना मैं स्विंगिंग कर रहा हूं। शों 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 खाने से लेके आए इसको, इनका बुरा नहीं मनाना। बुरा नहीं मनाना। स्विंगिंग तेरी स्विंगिंग केड़ी होए? और छप्पड़ विच नहाण वालिया जिथे मज्जा बैठिया ना उस विच नहांदा ते कहना मैं स्विंगिंग कर रहा। चिक्कड़ नाल ते साड़ा रिबणे है तू माशाल्लाह। ये मुंह पता है कदों बनदा है? अचानक चिक्कड़ ते पैर आवे। चेयरमैन जब थे आप तो बड़ा मुश्किल होता है एक ऐसा ओहदा मिलना जिसमें अरबों रुपए आगे पीछे हों, तो कभी नायब शहब ने या किसी ने आपको दुआ सलाम के लिए बुलाया नहीं? देखिए जी, मैं समझता हूँ ये अल्लाह का करम होता है। इंसान बड़ा कमज़ोर होता है हर हवाले से, लेकिन ये मुझ पर बड़ा अल्लाह का करम रहा कि मैं कम अज़ कम ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान बैतुल माल को मैंने नो करप्शन रखा हुआ था, और किसी की जुर्रत नहीं थी कि पाकिस्तान बैतुल माल में आके कुछ इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करे। और आप माशाल्लाह हैरान होंगे कि चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब स्वीट होम आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं, बच्चों को मिलते हैं, और हमारे डोनर भी हैं। पाकिस्तान स्वीट होम को अपनी जेब से डोनेशन देते हैं वो। तो ये सब अल्लाह का करम है। मैं समझता हूँ जब अल्लाह का करम चल रहा होता है तो ये छोटी मोटी चीज़ें एक आपकी नज़र में पाकिस्तानी सियासत थोड़ी गंदी नहीं होती जा रही? आज मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो सारा क्रेडिट वही है। आज आप सके भाई से 5 लाख रुपये मांगे ना तो 10 दफ़ा सोचेगा। ये जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना करोड़ों रुपए इन पर लग रहे हैं, और आज माशाल्लाह लोग आते हैं 50 लाख रुपए का चेक काटते हैं, मुझे दे जाते हैं और नाम भी नहीं लिखते मेरा ऊपर अपना। तो ये वो इत्मीनान है जो मैंने पॉलिटिक्स के अंदर 5 साल दिया लोगों को एज MNA, और फिर चेयरमैन बैतुल माल दिया। और अल्लाह का एक बहुत बड़ा वसी करम है कि आज लोगों पे मुझ पे इत्मीनान है। और दुनिया में सबसे जो बड़ा जेवर है वो इत्मीनान है कि आप पे लोग इत्मीनान करें। और ये सब बड़े करम के हैं, मौजे।
बड़े नसीब बड़े नसीब की बात है। हालात हाजरा की जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, वो कमेंट्स करना मुश्किल होता है एक सोशल वर्कर के लिए, लेकिन क्या कहेंगे इसके बारे में? गंदी नहीं हो गई बहुत ज़्यादा? देखें, वो जिस चीज़ को बंदा छोड़ देना उसके बारे में क्या डिस्कस करना है। मैं चाहता हूँ आपको वेलफेयर का डिस्कस करें, लोगों को फायदा पहुंच जाए। आप हैं अभी भी सियासी, आप नहीं आने दे करें, कोई इन बच्चों की बात करें जिसके लिए मैं आया हूँ। सियासत तो मैंने की करके आ गया हूँ, मलिक साहब उस तरफ की करें ना। वो कहते हैं ना 7 सुरों का बहता, एक बड़ा मजेदार मैं शेर आपको सुना। जी जी। 7 सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, हर सुर में रंग धनक का तेरे नाम, तेरे बना जो उम्र बताई वो बीत गई। वो सियासत वाला काम बीत खत्म हो गया। अब इस उम्र का बाकी हिस्सा स्वीट होम के नाम, इन फरिश्तों और परियों के नाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, फैबुलस जी। चलें, मुझे आप हमारे सुनने वालों को आखिरी मैसेज अपना दे दें। आखिरी मैसेज यही है जो मैंने गुजारिश की है कि अल्लाह ताला की सबसे जो पसंदीदा चीज़ है वो मखलूक खुदा की खिदमत है। नो डाउट, ज़बरदस्त। नो डाउट। इसके अलावा जो आप इबादत करते हैं, हज करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वो तो रोज़े अपने रखते लिए हैं, करते अल्लाह ताला सबकी कबूल करे। आमीन आमीन। लेकिन जो अल्लाह ताला का पसंदीदा काम है, जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करता है, वो अपनी मखलूक है उसकी। और जो मखलूक की खिदमत करता है, इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। जो मखलूक की खिदमत करता है जी, उसका इससे बड़ा काम कोई नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा, आपका अपने टाइम निकाला, आप तशरीफ लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आपका। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपके दोस्तों से मादरत भी करता हूँ। आज आपको बोलने नहीं नहीं दिया। साढ़े तो अल्लाह का शुक्र है, पूरा प्रोग्राम ही बच गया, हम अगला शो कराएंगे। आज वो थोड़ा सा जो है ना, वो बेचारे आपके उसमें आगे वो। हाँ, अभी जो अगला शो है हमारा, तो कल वाला जो शो है उसमें भी ज़रा देखिएगा कि क्या होने वाला है। ज़रूर कल का शो भी देखिएगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ खान साहब का, ये तशरीफ़ लेकर आए। एक सिंगर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी परफॉर्मेंस आपको दिखाऊंगा। बड़ी कमाल की बातें हुई नन्हे परियों और बच्चों के बारे में। कोशिश करें कि अपना हक अदा करें, अपने बच्चों के लिए तो करते हैं, किसी बच्चे के यतीम के सर पर हाथ रख के देखें। बड़ी कमाल की बात थी कि ये सुन्नत है, ये सुन्नत वाले बच्चे हैं जो सरकार वसल्लम के फैलोज़ में आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा जुमला था और मुझे तो पूरी गुफ्तगू का लुबे लबाब यही समझ में आया, क्या ही और इनका साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।